نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. واہ 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 واہ. جناب صدر محترم اور عالی جناب پرنسپل صاحب اور تمام اساتذہ کرام اور بھائیوں اور بہنوں، آج 15 اگست ہے اور آج ہی کے دن ہمارا ملک ہندوستان سن 1947 عیسوی کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا تھا. یہ آزادی ہمیں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی قربانی دینے کے بعد حاصل ہوئی ہے. اس مختصر سے وقت میں ہر ایک کا نام لینا اور ان کی قربانی کو پیش کرنا اور تفصیل سے واقعہ بتانا ممکن نہیں. سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جب انگریزوں نے یہاں اپنا ناپاک قدم رکھا تو ان کی نیت شروع ہی سے غلط تھی. انہیں ہندوستان کا تاج محل اور اس کا حسن، لال قلعہ کی چہار دیواری، قطب مینار کی بلندی راس نہیں آئی. انہیں اچھا نہیں لگا. اور کیوں کر اچھا لگا؟ انہیں جو ہندوستانیوں کو غلام جو بنانا تھا، وہ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اس کے قیمتی ہیرے اور جواہرات کو لوٹتا ہے. اور ایسا ہی مختصر یہ کہ انگریزوں نے پلانی کے ساتھ اور مرتب طور پر اپنا دائرہ بڑھاتا رہا اور ان کا مقابلہ نوابوں اور راجاؤں کے ساتھ ہوتا رہا. اس درمیان انگریزوں، نوابوں اور راجاؤں کے درمیان کئی جنگیں ہوئی، مگر اپنوں کی نااتفاقی اور غداری کی وجہ سے راجاؤں اور نوابوں کو مکمل شکست ملتی رہی. خواہ وہ نواب سراج الدولہ کی شکل میں ہو یا نواب آباد کی شکل میں ہو یا میر قاسم، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی، شاہ عبد العزیز اور ان کے رفقا، جھانسی کی رانی بیگم حضرت محل، یقین کنور سنگھ، امر سنگھ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا حبیب الرحمان الگرانی وغیرہ، یا منگل پانڈے اور ان کے سپاہی ساتھی وغیرہ. ٹیپو سلطان کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، کون اس کا نام نہیں جانتا. آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے بھائی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیخ ایک دن کی زندگی لومڑی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. وہ انگریزوں کے لیے چیلنج بنے، وہ انگریزوں سے پنجہ آرائی کرتے رہے، وہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، وہ ہمت نہیں آئے، ہر موڑ پر انگریزوں کو شکست دیا. مگر میرے دوست بزرگوں، کچھ وجہ کر اپنوں کی رسائی یا جو بھی ہو، پھر آخر 1799 عیسوی میں انہیں شہید کر دیا. ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر جب انگریزی جنرل کو ہوا تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ ٹیپو سلطان شہید بھی ہو گیا. پھر آخر جب انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اے میرے دوستوں، کیا تم جانتے ہو اب تک ہم لوگ جو محنت کر رہے تھے اس کا پھل آج مجھے ملا ہے. آج سے ہمارا ہندوستان آج سے اب ہمارا ہے. اس کے بعد 1857 عیسوی میں انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے آنے والوں کو اور مغلیہ سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ظفر کر دیا. اسی کو بہادر شاہ ظفر نے کہا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی ہوئے یار. اور اس طرح انگریزوں نے ملک ہندوستان پر اپنا پورا سکہ جما لیا. 1857 عیسوی میں انگریزوں نے شاہی بیگمات کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کی عزتوں کو لوٹا دیا، ان کے پاس دامن کو داغدار کیا گیا، ان کے ساتھ جو چاہا کیا. بعد
زینت محل اور لکھنؤ کی نواب حضرت محل کے ساتھ تقریباً 100 بیگمات کے ساتھ یا تو انہیں شہید کر دیا گیا یا انہیں جلا وطن کر دیا. 1857 عیسوی کا دہلی عدالت خاص خون میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر ہندوستانی کا قصبہ اور محلہ خاص خون میں نہایا ہوا. میرے دوستو، میں نے غالب کی ایک تصویر اپنے جماعت میں اپنے کلاس روم میں دیکھا ہے. یہ غالب کون ہے؟ یہ وہی غالب ہے جن کا بھائی مرزا عین غدر سے مارا گیا اور انہیں بغیر غسل کفن کے گھسیٹ کر دفن کر دیا گیا. میرے دوستو، 1857 عیسوی کے بعد بھی انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم ڈھانا بند نہیں کیا. وہ ایسے گھناؤنی حرکت کرنے لگے جسے بتایا نہیں جا سکتا. اس کی جو بھی خواہش ہوتی وہ ہندوستانیوں کے ساتھ پورا کرتے. یہ سب ساری چیزوں کو دیکھ کر ہندوستانیوں کا دل دکھتا تھا. ہندوستانی حضرات ایسے محسوس کرنے لگے کہ ایسی زندگی سے بہتر تو موت. وہ ظلم سہنے سے اتنے ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے کرامتی کا راستہ اختیار کر لیا اور ہر ایک کے دل میں یہ بات گر کر گئی تھی کہ عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جان شہادت پی لیں گے. اس کے بعد پھر نظر نہیں بدل گیا. پھر میرے دوست بزرگوں، ہندوستانیوں کا، سکھوں کا، پنجابیوں کا، علماء کا، فقراء کا، اہل علم کا کھاٹے مار کا سمندر نظر آ رہا ہے. ایک جوان نوجوان صاحبہ سالار میدان میں کود پڑے. ایک طرف مہاتما گاندھی تھے تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد تھے. ایک طرف ڈاکٹر راجندر پرساد تھے تو دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر حسین تھے. ایک طرف سبھاش چندر بوس تھے تو دوسری طرف اشرف اللہ خان تھے. ایک طرف ویر بھگت سنگھ تھے تو دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر. ایک طرف چندر شیخر آزاد تھے تو دوسری طرف حضرت موہانی تھے. ایک طرف خودی رام بوس تو دوسری طرف خان عبد الغفور. ایک طرف ڈاکٹر لہیا تو دوسری طرف ڈاکٹر شاہنواز خان. ایک طرف پنڈت جواہر لال نہرو تو دوسری طرف مولانا عبید اللہ سندھی. ایک طرف لالا لاجپت رائے تو دوسری طرف مولوی عبدالحق چودھری. ایک طرف میرے دوست بزرگوں بپن چندر پال تھے تو دوسری طرف مولانا شوکت علی فہمی تھے. ایک طرف رام پرساد بسمل تھے تو دوسری طرف میرے دوست بزرگوں مولانا حسین احمد مدنی تھے. ایک طرف ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے تو حافظ زاہد شہید تھے. میں کتنے لوگوں کا نام پیش کروں. مختصر یہ کہ ان تمام لوگوں کی قربانی اور جد و جہد کے بعد سن 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے اسلاف نے جہاں تک قربانی دینی ہوئی انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرا کر دی. انہوں نے یہ تحریہ کر دیا تھا کہ ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی ہم دیں گے، لیکن ہمارے بچے، ہمارے آنے والی نسلیں انگریزوں کے غلام نہیں رہے. اور یاد رکھیے انہوں نے ہمیں یہ سبق بھی دیا، یہ پیغام بھی دیا کہ اگر تمہارے ملک